وسیم اکرم، مصباح الحق، اظہر علی، محمد حفیظ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو شہنشاہ افریدی کا پہلے اوور ہوتا تھا، پہلا اوور جس طرح مشہور تھا، وہ اب جس طرح نیچے دن بدن نیچے جا رہا ہے، وہ اب اس کی جو کہتے ہیں ٹھیک ہے پرفارمنس اس طرح شہنشاہ افریدی نہیں دے رہا جس طرح پہلے دیتا تھا، جس طرح وہ انفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے والا۔ اب جب انجری کے بعد دوبارہ واپس آئے ہیں تو شہنشاہ افریدی کا جو پہلا اوور ہے اس طرح اس کا مزہ نہیں رہا، اور محمد حفیظ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نسیم شاہ کا پہلا اوور شہنشاہ افریدی سے بیسٹ ہے۔ نسیم شاہ جس طرح پہلے آپ پیچھے چلے جائیں جس طرح پرفارمنس دے رہا، آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ نسیم شاہ دونوں اینڈ پہ یعنی ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ بہت ہی زیادہ اچھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نسیم شاہ جس طرح آپ T20 ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایشیا کپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح نسیم شاہ کا اوور ہے، ٹھیک ہے، آتے تو شہنشاہ افریدی کے بعد دوسرا اوور کرواتے تھے، لیکن اس کی لینو لینتھ لڑکے کی، اور جس طرح یہ ان سوئنگ کرتا تھا، جس طرح آؤٹ سوئنگ کرتا تھا، بیٹسمین کو کافی مشکل پیش آتی تھی اس کو کھیلنے کے لیے۔ لیکن شہنشاہ افریدی جس طرح پہلے آتے ہی ساتھ پہلی وکٹ لے لیتے، جس طرح انڈیا کے خلاف دیکھ لیں، انگلینڈ کے خلاف دیکھ لیں T20 ورلڈ کپ، باقی ایشیا کپ، جو آپ پہلا اوور پہلے اٹھا کے دیکھ لیں، شہنشاہ افریدی جس طرح وہ اندر بال لاتے تھے، جس طرح یارکر لینتھ آپ کہہ سکتے ہیں لاتے تھے، اور بیٹسمین زیادہ مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن شہین کے پاس میں نے نوٹ جو کیا ہے، شہین کے پاس ان سوئنگ جو کہ یارکر کر لیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہتھیار ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑا سا آؤٹ سوئنگ جو کہ بہر بال نکلتی ہے پیچھے، وہ تھوڑا اس سے مشکل ہوتی ہے، جو کہ اگر رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہو اس سے زیادہ جس طرح نسیم شاہ کرتے ہیں اس طرح شہین شاہ افریدی سے یہ سوئنگ نہیں ہوتی، نسیم شاہ کی زیادہ سوئنگ ہوتی ہے، ان سوئنگ بھی آؤٹ سوئنگ بھی۔ آپ بین سٹوکس والا اوور دیکھ لیں، جس طرح T20 ورلڈ کپ فائنل میں نسیم شاہ نے اوور کروایا تھا، اور حفیظ کا یہ کہنا تھا کہ اب جس طرح انجری کے بعد، ٹھیک ہے، حفیظ نے تو ویسے کہا ہے، حفیظ نے کہا ہے کہ پہلا اوور نسیم شاہ کا بیسٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر جس طرح نسیم شاہ انجری کے بعد بھائی جان واپس آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھائی صاحب صرف ریسٹ پہ تھے، ان کو کوئی انجری نہیں تھی، ٹھیک ہے، انجری تو تھی ویسے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ یہ مکمل طور پہ ریکوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شولڈر انجری تھی، کیونکہ یہ انجری ہوتی ہے تو جب بھی کوئی بھی بالر آتا ہے تو اس کی یا تو کسی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، یا تو لینو لینتھ خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح نسیم شاہ پرفارمنس دے رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں PSL میں لڑکا پرفارم کر رہا ہے، جس طرح پشاور زلمی کے خلاف دیکھ لیں، جس طرح سیم ایوب کو اندر لے کے بال آیا ہے، باہر لے کے کیا ہے، جس طرح اس نے آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کروائی ہے، اور جس طرح مین بات جس طرح اس کا پیس بھی کم نہیں ہوا، وہی پیس آ رہا ہے 143 142 145 139 140، جس طرح اس کا پیس چھوڑا تھا اسی طرح پیس آ رہا ہے، لینو لینتھ وہی آ رہی ہے، سوئنگ اس کی وہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شہنشاہ افریدی پہ چلے جائیں، جس طرح شہنشاہ افریدی انجری سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، آپ دکھائی دیتا تھا جس طرح شہنشاہ افریدی بیٹسمین پہ حاوی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح پہلا اوور کرواتے تھے، جس طرح پہلی وکٹ لے کے دیتے تھے، پھر شہنشاہ افریدی آئے ورلڈ کپ ایشیا کپ میں سوری آئے، جس طرح ان کی پرفارمنس گئی آپ سب کے سامنے، پھر ورلڈ کپ میں دکھائی دیا، میرے خیال میں 132 135 یہی پیس تھا شہنشاہ افریدی سے، وہی لینو لینتھ اچھی نہیں تھی، سب شہنشاہ افریدی کو پک کر لیے تھے، سب نے پک کر لیا تھا، کس طرح کی بالنگ کروایا تھا، نہ ان کے پاس پیس تھا، لیکن جس طرح ریزم تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا تھا، اور پھر شہنشاہ افریدی نے تھوڑا سا یہ گیپ آیا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح PSL آ گیا ہے، PSL میں شہنشاہ افریدی آپ کو دوبارہ پرانا دکھائی دینے لگے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے شہنشاہ افریدی کی وہ بال بھی دیکھی ہے جس پہ شہنشاہ افریدی نے 148 پہ کلیک پہ بال کیا ہے، ٹھیک ہے، 145 پہ کیا ہے، 143 تو وہ نارمل کر رہے ہیں، جس طرح وہ سوئنگ کر رہے ہیں، جس طرح آپ بالنگ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کروا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر جس ٹائم یہ انجری سے پہلے تھے اگر وہ 100% اچھے بالر تھے تو اب تقریباً میرے خیال میں 75-70% دوبارہ ریکوری ہو گئی ہے شہنشاہ افریدی کی۔ آپ مانے نہ مانے، جس طرح شہنشاہ افریدی نے رضوان کو بول کیا، جس طرح باقی لڑکوں کو تنگ کیا، جس طرح ریزا ہینڈرکس کو دیکھ لیں، جس طرح تنگ کیا تھا، جس طرح باقی کو دیکھ لیں، عثمان خان کو، باقی جس کو بھی دیکھ لیں، شہنشاہ افریدی نے پہلے آتے ساتھ جس طرح اوور کروائے ہیں، جس طرح پرانی ہسٹری ریپیٹ کی ہے، آؤٹ سٹینڈنگ بالنگ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل تھوڑا سا اکانومی کا مسئلہ تو پہلے سا شہنشاہ افریدی کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اکانومیکل ہے، تھوڑے سے مار پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آخری اووروں میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، مڈل میں آ کے تھوڑی سی زیادہ سکور پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً ان کی جو اکانومی ہے تمام کے تمام جو مین ہمارے بالر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے آخری اووروں میں تقریباً کم ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک فوٹو تھا، میں وہ دیکھ رہا تھا، اگر میرے پاس موجود ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اس میں 2-3 لڑکے تھے، ٹھیک ہے، 4 میرے خیال میں محمد عامر بھی تھے، ٹھیک ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، میرے خیال میں نے وہ فوٹو ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس نہیں ہوگا، میں نے سیو کیا تھا، ٹھیک ہے۔
لیس اکانومیکل ہیں، ٹھیک ہے، باقی آخری اووروں میں. لیکن شہین شاہ آفریدی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہین شاہ آفریدی پہلے کی طرح تو نہیں، تقریباً 70% دوبارہ ان کی واپسی ہو گئی ہے شہین شاہ آفریدی کی، جس طرح مجھے فوٹو مل گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پی ایس ایل میں ڈیتھ اوور جو کہ سب سے کم سکور دیتے ہیں، 200 بالیں جنہوں نے زیادہ کروا رکھی ہے، ٹھیک ہے، منیمم آپ کہہ سکتے ہیں 200 بالیں. ٹھیک ہے، شہین شاہ آفریدی کی جو اکانومی ہے 8.54 ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو اننگز بنتی ہے 59 اننگ بنتی ہے، اور 55 وکٹ بنتی ہے، 59 اننگ بنتی ہے، اور ان کی اکانومی یاد رکھنا 8.54 بنتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا نمبر آ جاتا ہے نسیم شاہ کا. ٹھیک ہے، ان کی اننگز 27 بنتی ہیں، وکٹس 15 بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے 9.09 نسیم شاہ کی، 8.54 ویسے تو کہتے ہیں 8.54. ٹھیک ہے، اور اس کی 9.09 نسیم شاہ کی. اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں عامر کی 58 اننگ ہے، اور شہین شاہ آفریدی کی 59. ان کی ایک اننگ کم ہے، انہوں نے 38 وکٹ نکال رکھی ہے بھائی جان. پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، عامر کی 38 وکٹ 58 اننگ میں. ٹھیک ہے، شہین شاہ آفریدی کی 59 اننگ میں 55 وکٹ. ٹھیک ہے، عامر دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی اکانومی 9.11 ہے. ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ نسیم شاہ سے کم ہے. سب سے جو کم ہے 8.54 وہ شہین شاہ آفریدی کی ہے. لیس اکانومیکل ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں تھوڑی سی سکور پڑ جاتے ہیں اور آخر پہ بھی پڑ جاتے ہیں، اس طرح ان کے سکور زیادہ پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا چلوں، شہین شاہ آفریدی کو پہلے 2 اووروں میں تقریباً 20 سکور پڑتے ہیں، آخری 2 اووروں میں بھی آپ اس حساب سے تقریباً 9 کی کر لیں، آلموسٹ تقریباً 18 سکور کر لیں. اس طرح شہین شاہ آفریدی کو تقریباً 38 39 40 سکور پڑ جاتے ہیں. محمد عامر کی اگر بات کی جائے تو محمد عامر کو پہلے اووروں میں تقریباً 15 سکور پڑتے ہیں، اور آخری اووروں میں تقریباً آپ 18 کہہ سکتے ہیں، 15 اور 18 33 سکور. اس لیے پورے میچ میں اگر کہا جائے تو یہ لیس اکانومیکل ہیں عامر، اور وہ زیادہ اکانومیکل ہیں. اگر آخری اووروں میں دیکھا جائے تو شہین شاہ آفریدی بیسٹ ہے. اور باقی یہ دیکھنے والا ہوگا کہ شہین شاہ آفریدی دوبارہ ریکوری کیسے کرتے ہیں. باقی ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ، اللہ حافظ.